اور مجھے اس بات کا افسوس ہے کہ آپ لوگ پورا مضمون سننے کی کوشش نہیں کرتے، بلکہ بعض لوگ بالکل اخیر میں سر سے، ایک ہے جمعے کی فضیلت حاصل کرنا، ایک ہے جمعہ پڑھنا، ایک ہے سیروں لہاونا، اس میں بڑا فرق ہے۔ ایک ہے سر سے اتارنا اور ایک ہے اس کی فضیلت کا حاصل کرنا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جمعے کے دن فرشتے دروازے پہ کھڑے ہو کر کے حاضری لگاتے ہیں۔ ہاں، اللہ صاحب مل کی ٹیکسٹائل مل کی حاضری کا تو پتا ہے، مسجد کی حاضری کا کوئی پتا نہیں۔ اگر دیر ہو جائے تو وہ گیٹ کیپر واپسی کر سکتا ہے، اگر دیر میں آیا تو یہ فرشتہ نہیں کہتا، لانتی ہوا پیچھے سے۔ بہت مدت کی بات ہے، علامہ یوسف بن نور رحمۃ اللہ علیہ زندہ تھے، میں کراچی تھا، تو حضرت نے مجھے فرمایا کہ جمعہ ہمارے یہاں پڑھا دو اب کے۔ میری والی وہ جمعہ پڑھاتا تھا ان دنوں میں، تو میں جب گیا تو ہم ایک چھوٹے سے دروازے سے داخل ہونے لگے۔ ایک پٹھان کہنے لگا پرلے دروازے سے چلو، میں بھی ادھر سے جاتا ہوں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا فرشتہ ادھر رجسٹر لیے کھڑا ہے، تم ادھر سے گھس جاؤ گے تمہارا حاضری نہیں لگے گا۔ وہ کہنے لگا فرشتہ بڑے گیٹ پہ کھڑا ہے، ادھر چلو۔ تو کم سے کم اس پٹھان کا تو یہ عقیدہ ہے کہ فرشتہ کھڑا ہے، اور تمہارا خیال یہ ہے کہ جمعے کے دن نہ فرشتہ ہے نہ خدا ہے، کوئی بھی نہیں ہے۔ اس لیے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عنوان شروع ہوگا، وقتی آؤ پورا مضمون سنو تاکہ لطف آئے، دل و دماغ بنے۔ اور عقیدہ میں نے تمہیں بتا دیا، لا الہ الا اللہ، خدا کے سوا الہ کوئی نہیں، مشکل کشا کوئی نہیں، پیدا کرنے والا کوئی نہیں، فصل میں، دکان میں، کارخانے میں اس کے سوا برکت دینے والا کوئی نہیں۔ اور یہ بات بتائی کس نے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بات بتائی، خدا کے بعد خدا کوئی نہیں، مصطفیٰ کے بعد نبی کوئی نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی کسی قسم کا جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ کافر ہے، دجال ہے، بے ایمان ہے، وہ خنزیر سے بدتر ہے جو میرے آقا کے ختم نبوت کے تاج کو ہاتھ لگائے گا۔ حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان محشر برپا ہوگا، ایک آدمی کا نام ہے اعمال تولا جائے گا، اس کی نیکیاں کم بدی زیادہ۔ حضور تشریف لائیں گے، فرمائیں گے کیا ہوا؟ ایسے ایسے کر کے معاملہ ہے۔ حضور ایک انگلی کے ساری کے برابر ورق نکالیں گے اور نیکیوں والے پلے میں رکھ دیں گے، وہ وزنی ہو جائے گا، اس کا بیڑا پار ہوگا۔ عرض کرے گا آپ کون ہستی ہے؟ فرمایا میں تیرا پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ تو جو درود پاک پڑھا کرتا تھا خلوص کے ساتھ، محبت کے ساتھ، یہ تیرا وہ درود ہے جو مجھ پہ پہنچا کرتا تھا۔ بے شک بے شک۔ ارے جہاں 12 ربیع الاول ولادت کا دن ہے، وہاں وفات شریف کا بھی دن ہے۔ اس غم کو صحابہ کرام سے پوچھو کہ تمہاری جانوں کو کیا بنے۔ صحابہ کرام جنگلوں کو نکل گئے، بے ہوش ہو کے گر گئے، باز کے اٹھے، لم تلدنی امی، میں پیدا ہی نہ ہوتا تو اچھا تھا۔ ساری کمال کی بات ہے، جنہوں نے چمڑے اجڑوا دیے، جنہوں نے اپنے بچوں کو نیزوں کی نوکوں پہ لٹکتے ہوئے دیکھ کر آنکھ نہ پسیجی، جنہوں نے وطن، مال، دھن، دولت سب کچھ قربان کر دیا ہو، ارے جب حضور دنیا سے رخصت ہو رہے تھے صحابہ کرام کے کلیجے پڑے۔ یہی تاریخ تھی، اور ثابت یہ ہو گیا کہ آدم صفی اللہ نہ رہے، موسیٰ کلیم اللہ نہ رہے، اور ہم کیا رہیں گے جب رسول خدا نہ رہے؟ تم اور میں کیسے اس دنیا میں ہمیشہ رہیں گے؟ اللہ کی پاک پیغمبر بھی دنیا سے رخصت ہو گئے، اس لیے فرمایا کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون، کھا لو پی لو مزے اڑا لو، پر سودا چند دنوں کا ہے اور تم پرلے درجے کے مجرم۔ سنن کی روایت میں ہے آخری وقت ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، مرض الموت ہے، ام المومنین عائشہ صدیقہ ہے رضی اللہ تعالی عنہا، خاتون جنت فاطمہ الزہرا ہے رضی اللہ تعالی عنہا، پریشان ہیں دونوں، کبھی بے ہوشی ہوتی ہے، کبھی ہوش آ جاتا ہے، بخار بڑا شدت کا،
جزاک اللہ. بالآخر فرمایا میری عائشہ ٹھنڈے پانی کا پیالہ لے آ. سمجھی میرے محبوب کو پیاس لگی ہوگی, دوڑی دوڑی گئی, پانی کا پیالہ لے آئی, اشارہ کر دیا یا رکھو. رحمت والا ہاتھ بھی گو کر چہرے انور پہ چھینٹے مارنے شروع کر دیے. فرماتی ہے میرا دل دکھا, اور میرے محبوب کیا ہوا, کیا بنی, کیا تکلیف ہوتی. فرمایا میری عائشہ تو نہیں جانتی موت کتنی گھبراہٹ والی ہے. فرماتے ہیں پریشان تو تھے ہی, دروازے پہ دستک ہوئی اور آواز آئی مجھے اس گھر میں داخلے کی اجازت ہے. فاطمہ الزہرا اپنے ابا کے غم میں پریشان ہے, کہہ بیٹھی اور دیہاتی گنوار کہیں کے او بے عقل میرے ابا بے ہوش ہے, تجھے اجازتوں کی پڑی ہے. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو افاقہ ہو گیا, فرمانے لگے او میری لخت جگر اور میری نور نظر, کسے دیہاتی کہتی ہو, کسے گنوار بتا رہی ہو. یہ تو وہ ہیں جو عورتوں کا سہاگ اجاڑ دے, یہ تو وہ ہیں جو بچوں کو یتیم بنا دے, یہ وہ ہیں جو کوٹھیوں کو خالی کر دے, بنگلوں کو اجاڑ دے, شہروں کو ویران کر دے. استغفر اللہ. سنن کی روایت میں ہے اسرائیل علیہ السلام نے اللہ میاں کا سلام پہنچایا اور اجازت چاہی. روح مبارک کو قبض کرتے کرتے جب گھٹنے مبارک کے قریب پہنچے تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسرائیل تکلیف ہو رہی ہے, بے شک تکلیف محسوس کر رہا ہوں. عرض کیا میرے آقا کیا مجال ہے کہ میں آپ کو تکلیف دوں. اور شہنشاہ کائنات جس کے لیے دو جہان پیدا کیے گئے, آپ کو تکلیف پہنچانے کا کیا مطلب. فرمایا تم تکلیف دے نہیں رہے اور مجھے تکلیف ہو رہی ہے. امت کے جن لوگوں کو دکھ دو گے ان کی جان کو کیا بنے گی. آج میری تمنا ہے, آج میری آرزو ہے, آج میری حسرت ہے, کل امت کے دکھوں کو آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چھاتی پہ ختم کر لے. میری امت کو دکھ نہ دے, نام میرا لے, جہنم میں جلے, کیسے گوارا کروں گا. سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے بالکل آخری وقت میں آواز پست ہو رہی تھی, صرف لب حرکت فرما رہے تھے. میں نے کان لگا کے سنا تو آواز آ رہی تھی ربی حبلی امتی, ربی حبلی امتی, او مولا میری امت کو معاف کر دے. اس وقت میں بھی اس نبی کی وفا دیکھ اور اپنی جفا دیکھ, ہم ان کے نظام ان کے شریعت کے ساتھ کیا معاملہ روا رکھے ہوئے ہیں. ارے آج ہمیں کالی کملی والے کی شکل سے بھی پیار نہیں, آج ہمیں حضور کی سنت سے پیار نہیں. بدعات کو سنت کی جگہ لے آئے اور توحید و رسالت کو صاف رکھنے کے بجائے شرک کے انبار ہم نے. تو مقصد نبوت جو ہے وہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں اللہ میاں نے اس لیے بھیجے کہ پوری دنیا کے کالے ہو, گورے ہو, امیر ہو, غریب ہو, شہنشاہ ہو, فقیر ہو, کوئی بھی ہو, لیکن کالی کملی والے کے قدموں میں نجات ہے. آؤ میرے نبی کی غلامی کرو تاکہ نجات پا سکو. ہمارا دل ہر نیکی کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں, اگر یہ نہیں کروں گا تو کیا حرج ہے, پہلے میں فلاں کام کرتا ہی آیا ہوں. مثال کے طور پر ایک آدمی فجر کی نماز کے بارے میں یہ سوچتا ہے کہ عشاء کی بھی پڑھی تھی, مغرب کی پڑھی تھی, اب فجر کی نہیں پڑھوں گا تو کیا حرج ہو جائے گا. پچھلا جمعہ پڑھا تھا, اگر یہ جمعہ نہیں پڑھوں گا تو کیا حرج ہو جائے گا. قرآن کریم نے اس بات کا جواب دیا ہے کہ تم کسی نیکی کے بارے میں یہ سوچ نہیں سکتے کہ میں یہ کرتا آیا ہوں اور یہ نہیں کروں گا تو کیا ہو جائے گا. چنانچہ اس کی مثال قرآن کریم نے بیان کی کہ ایک جنگ اور ایک جہاد اور ایک کفر اسلام کے مقابلے میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ چلو سارے تیار ہو جاؤ, اور سب تیار ہو گئے. 3 صحابی مدینے کے
منافق نہیں، مشرک نہیں، کافر نہیں، پکے ٹھکے مسلمان ہیں. مگر یہ سوچتے سوچتے اب نکلتا ہوں، اب چلتا ہوں، اب جا ملوں گا، اب شریک ہو جائیں گے. 3 بالکل سچے پکے حقے مسلمان رہ گئے. ماشاءاللہ. اور وہاں جا کر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ گئے، جنگ ہوئی بھی نہیں. یہ بھی یاد رکھنا، جنگ ہوئی بھی نہیں، کافر بھاگ گئے. مگر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کو چیک فرمایا کون کون آئے ہیں. چونکہ کھجوروں کے پکنے کا زمانہ تھا، سال بھر کی خوراک کا اسی پہ انحصار تھا. مدینے پاک میں کھجور ہی تو تھی، وہی پکی ہوئی تھی. بھئی اگر کئی ہزار کئی 100 مسلمان گیا اور 3 نہ گئے تو کیا ہو گیا؟ جبکہ لڑائی ہوئی بھی نہیں، جنگ ہوا بھی نہیں، کافر پہلے بھاگ گئے. مگر مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مدینے پاک میں واپسی میں تشریف لا کر تینوں کو بلا لیا. ہلال بن امیہ، مرارہ بن ربیع، کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، تینوں اللہ والوں کو بلا لیا. تینوں صحابہ کو طلب کر لیا. تینوں مسلمانوں کو بلا کے فرمایا تمہیں کس چیز نے روکا؟ تم کیوں پیچھے رہ گئے؟ اس زمانے میں منافق جھوٹ بولا کرتے تھے. آج کل تو الحمدللہ میرے جیسے مولوی اور تیرے جیسے حاجی نے ساری عمر میں کبھی جھوٹ انشاءاللہ کبھی نہیں بولا ہوگا. ماشاءاللہ. توبہ توبہ، ہم لوگ جھوٹ بول سکتے ہیں؟ سانس نہیں آتا فنکاری کے بغیر. تینوں مسلمانوں نے صاف صاف عرض کر دیا. کعب بن مالک سے پوچھا تو کیوں رہا؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سواری بڑی تیز تھی، بس یوں کرتے کرتے ابھی نکلتا ہوں، سواری تیز ہے جا ملے گی، ابھی نکلتا ہوں ابھی نکلتا ہوں، یوں کرتے کرتے خامخواہ رہ گیا. کعب بن مالک نے بھی یہی عرض کیا. ہلال بن امیہ نے اس قسم کی بات بتائی. مرارہ بن ربیع نے بھی ایسی بات بتائی. صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ صلاح کر لی تھی پہلے ہی تینوں نے. دیکھو ہم صلاح کریں گے نا، جھوٹ بولنے کی صلاح کریں گے. آؤ پہلے سوچوں گال کو کیا گال کرنی چاہیے. ہکو جی گال ہوئے جو کہیں کو پتہ نہ لگے کہ نویکلی گالی نہ دیتی دی پئی ہے. اساں کوڑ دے بارے وچ بہ کے سوچے سو، سچی جھوٹ دے بارے وچ بہ کے سوچے سو. یہ نگاہ نبوت دے رنگے ہوئے مسلمان نے، مدینے پاک دے باشندے نے، صحابہ کرام نے بہ کے سوچیں گے نے. آ مسلمانوں کوڑ نہ مرا ہے جو تساں کوڑ مارا. جبریل اوویں لے آ کے دس دے سی سارا دی ذلت تھی سی. سچ سچ گال کر چھڑائے اللہ پاک استغفار قبول کرے سی. گناہگار تو ایسا تھی گئے ہیں. تینوں مسلمانوں نے کوئی عذر ایسا نہیں پیش کیا جو غلط ہو کہ میں بیمار ہو گیا یا میری اماں بیمار تھی یا فلاں بچہ بیمار تھا میں اس کی وجہ سے رہ گیا. تینوں کے تینوں نے صاف صاف بات کہہ دی جو حقیقت میں تھی. بلکہ یہاں تک کہا کہ کوئی عذر نہیں، خام خواہ رہ گئے بس. اب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری عقل کے مطابق ایک بات کہتا ہوں، توبہ توبہ، ویسے ہی حضور کو چاہیے تھا کہ دیکھنا بھائی آئندہ خیال رکھنا، اس مرتبہ تو جنگ نہیں ہوا اور اگر جنگ ہو جاتا تو آدمیوں کی ضرورت پڑتی، آئندہ خیال کرنا. جہاں فقر و فاقہ تھا وہاں بادشاہت بھی تھی. فرمایا او مدینے کے مسلمانوں ان تینوں آدمیوں سے آج کے بعد کوئی کلام نہ کرے. آج کے بعد کوئی لینا دینا نہ کرے، کوئی میل ملاپ نہ کرے، کوئی گفتگو نہ کرے. ایک صحابی کہتا ہے
اس قدر غم ہوا، اس قدر پریشانی ہوئی کہ بجلی گر گئی کہ سرکار ناراض ہو گئے. اگر اس ناراضگی کے عالم میں موت آ گئی تو کالی کملی والے نے جنازہ بھی نہیں پڑھانا. رات دن مارے مارے پھری تینوں اللہ والے. ایک اللہ والا صحابی کہتا ہے میں اپنے بھتیجے کی باغ میں گیا، میں نے جا کے سلام کہا، وہ پرے کو چل دیا. میں نے قریب ہو کے سلام کہا، وہ اور پرے کو چل دیا. میں نے اور نزدیک آ کر زور سے سلام کہا، وہ اور پرے کو چل دیا. چھوٹا سا بچہ ہے اور کہنے لگا مجھے کیوں تنگ کرتے ہو؟ جس کالی کملی والے نے بولنا بند کر دیا ہو میں اس کے سلام کا جواب کیسے دوں؟ استغفر اللہ استغفر اللہ. بیویوں نے کھانا پکا کر دینا بند کر دیا. ایک صحابی نے اپنی بیوی سے کہا پانی دے، کہنے لگی جب تک کالی کملی والا معافی نہ دے دے میں اپنے ہاتھ سے تجھے گھونٹ پانی کا نہیں دے سکتی. ایک صحابی نے اپنی بیٹی سے کہا بیٹی مجھے روٹی لا دے، کہنے لگی ابا سرکار ناراض ہو، بیٹی کیسے روٹی پکا کے دے؟ یوں ہی تو نہیں مقام بنے، یوں ہی تو درجے نہیں بلند ہوئے، یوں ہی تو عظمتیں نہیں ملی، یوں ہی تو دنیا ہی میں جنت کے ٹکٹ عطا نہیں ہوئے، یوں ہی تو خدا نے ان کو نہیں فرمایا تم آؤ گے میں خدا جنت الفردوس کے 8 دروازے کھولے ہوئے تمہارا انتظار کر رہا ہوں. سختی بھی ان پہ اتنی آئی، رو رو کے مر گئے تینوں صحابہ. پانی دینے والا کوئی نہیں، کلام کرنے والا کوئی نہیں، بات کرنے والا کوئی نہیں. اتنی بات یاد رکھنا، روم کے بادشاہ کو پتا چلا کہ 3 مسلمانوں سے مدینے والے ناراض ہو گئے اور بول چال بند کر دی. تو اس نے ایک خط بھیجا کعب بن مالک کے نام. یہ بدماش، یہ پھسلانے والے، یہ بہکانے والے کوئی دور تو نہیں رہتے. عیسائی بادشاہ نے سوچا موقع سے فائدہ اٹھاؤں، فوراً رقہ دے کر ایک آدمی بھیجا. اللہ غنی نعوذ باللہ، جس میں لکھا ہے میں نے سنا ہے کہ تمہارے نبی نے تم پہ ظلم کیا ہے، بول چال تک بند کر دی ہے، کھانا پینا تک بند کر دیا ہے. تم مدینہ چھوڑ کر میرے پاس آ جاؤ عیسائی بن کر، میں تمہیں اپنی پوری ریاست کا مالک بنا کر میں تمہارا نوکر ہو جاؤں گا. دیکھا کتنا بڑا لالچ، میں ریاست کا بادشاہ بنا دوں گا، مدینے میں تم سے کلام کوئی نہیں کرتا، بات کوئی نہیں کرتا، تم تنگ ہو گئے ہو، آؤ میرے پاس. علماء کرام نے لکھا کعب بن مالک نے وہ رکا تندور میں ڈال دیا اور سربا سجودوں کے رویا الہی میرے ایمان کی خیر ہو. اب تو میرے ایمان میں عیسائی کتے بھی طمع کرنے لگے. تینوں صحابہ رات دن روتی ہیں، رات دن پریشان ہیں، ہر وقت اپنے آپ کو ادھر ادھر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. صحابی کہتا ہے میں نماز میں آیا کرتا تھا اور میں کنکھیوں سے دیکھا کرتا تھا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف دیکھتے ہیں کہ نہیں. تو امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے 3 دیوانے، 3 پروانے، 3 جانثار، 3 سچے عاشق اتنی سی غلطی کر بیٹھے، ایک جنگ میں نہ گئے، بدر میں گئے، احد میں گئے، خندق میں گئے، صرف تبوک میں نہ جا سکے. آج کتنی بڑی سزا ہے. اللہ جو تھوڑے ورگا ہوندا نا وہ خیر ہے جی، خیر ہے، خیر ہے، خیر ہے. آگے کئی باری گئے ہیں اور جنگ آسی نا انشاءاللہ سا تھوڑے کول پہلے ٹر جاسو. ناراض نہ تھی وہ بادشاہ ہو، تھوڑے کولو پہلے ٹر جاسو، آئندہ جنگ موقع آئے گا. تو سا تو ایویں ناراض تھی میں لگ گئے ہو. تینوں مسلمان پریشان ہیں، تباہ ہو رہے ہیں رو رو کر. امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک صحابی نے اپنے آپ کو ستون سے مسجد نبوی میں باندھ دیا، جب تک معافی نہ ملے گی میں بندہ رہوں گا.
رات دن رویا کرتے تھے، عاجزی کیا کرتے تھے. دیکھو نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، بدر میں گئے ہیں، احد میں گئے ہیں، خندق میں گئے ہیں، حنین میں شامل ہوئے ہیں. ایک تبوک میں نہ گئے تو کیا ہو گیا؟ ایک جنگ میں اگر نہ گئے تو اسلام گر تو نہیں گیا اور جنگ ہوا بھی نہیں. مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کتنی سختی آئی. فرمایا کوئی مدینے کا آدمی حتیٰ کہ بیوی بچے بھی کلام نہ کرے. ایک صحابی کی بیوی کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور بلا کے فرمایا کہ میاں بیوی والی کوئی بات چیت تو نہیں کرتے؟ اللہ ہوگا نہیں. ارے بھائی وہ بیویاں بھی عجیب تھی، وہ مسلمان بھی عجیب تھے. خدا کی قسم تبھی تو اللہ پاک نے ان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نعمت دی تھی. وہ بیوی کہنے لگی آپ نے کیوں سوچی ہے بات سبحان اللہ کہ مجھے بلا کر کے پوچھو اور منع کرو؟ کالی کملی والے کلمہ تیرا پڑھوں، قرآن تیرا لایا ہوا پڑھوں، تجھ پر ایمان لاؤں، تیری ذات پر یقین کروں اور تیرے حکم پہ عمل نہ کروں، میں مسلمان کیسی؟ آپ کا مطلب یہ تھا کہ آخر میاں بیوی گھر میں رہتے ہیں، چوریوں خدمت نہ کرتی ہو. بلکہ اس مائی نے یہ کہا کہ جی میں مرد عورت والی بات تو اس کے ساتھ کیا کرتی اور وہ میرے ساتھ کیا کرتا. اس کو تو اتنے دن ہو گئے ہوش بھی نہیں، ہر وقت روتا ہے، ہر وقت روتا ہے. میں تو اس کے پاس روتے ہوئے بھی نہیں بیٹھتی کہ تیری غلطی ہے، اپنی غلطی کو روتا رہا. چنانچہ جب تینوں مسلمانوں کی رونے کی انتہا ہو گئی اور دیکھو لالچ دیا عیسائی نے، عیسائی کا لالچ قبول کرنے کے بجائے اور اللہ سے پناہ مانگی کہ یا اللہ معاف کر دے، میرے ایمان میں عیسائی کتا بھی اب طمع کرنے لگا ہے. میں اور اگر آپ ہوتے فوراً بدل جاتے، کہتے چلو بھائی کوئی نہیں، اگر یہاں قبول نہیں تو چلو وہاں چلتے ہیں. بھائی کیا کریں بھائی، مجبوری ہے. جب سلام تک نہیں لیتے، کلام بند کر دیا، اپنا پرایا سب بند ہو گئے تو چلتے ہیں بھائی. تم اپنا اسلام سنبھالو بھائی، ہم چلے جائیں گے. اور کیا ہے یہ نہیں سوچنے کہ ایک اندر سے نکل کیا رہا ہے. مگر جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت نے رو کے حد کر دی، پریشان ہو کے حد کر دی، رات دن تکلیف میں گزرا، قرآن کریم میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی آئی، ان کی توبہ کی قبولیت کا قرآن میں اعلان آیا. لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوہم. وہ تین آدمی جنہوں نے توبہ کی، تینوں کی توبہ میں قبول کرتا ہوں. کتنے خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جن کی توبہ کا اعلان قرآن. خدا یہ کہے کہ میں نے ان کو معاف کر دیا. لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوہم. تمام کے تمام مسلمان، اور یہ تینوں ثلاثۃ الذین یخلفوا کے الفاظ موجود ہیں کہ ان تینوں کو میں نے معاف کر دیا. ثم تاب علیہم لیتوبوا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ادھر خدا کا قرآن نازل ہوا، ان کی توبہ اور استغفار کی قبولیت کا اعلان ہوا. ادھر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی تلاوت آیت فرمائی کہ مجھ پہ یہ آیت نازل ہوئی. مسلمان دوڑے ہیں، مسلمان بھاگے ہیں مبارکباد دینے کے لیے کہ تمہاری توبہ قبول ہو گئی. کوئی گھوڑے پہ چڑھ کے دوڑا، کوئی پیدل دوڑا، ایک نے پہاڑ پہ چڑھ کر آواز لگا دی کامل مالک مبارک ہو، تیری توبہ کی قبولیت قرآن میں آ گئی. انہیں قدر تھی بھائی. جو آدمی گھر پہ گیا نا، جس نے پہلے یہ بات پہنچائی، صحابی نے جتنے کپڑے پہن رکھے تھے سارے وہ کپڑے اس کو دے دیے، جو گھر میں سامان تھا وہ بھی اس کو اٹھا کر دے دیا. اور پھر تینوں کے تینوں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ، یہ جو باغ ہے نا ہمارے، انہوں نے ہی ہمیں رکھا ہے،
اور آج ہم یہ سارے کے سارے اسلام کے نام پہ وقف کرنا چاہتے ہیں. ہم تو اسلام کو دیتے ہیں, ہم یہ رکھتے ہی نہیں. کبھی آئندہ بھی ہم اسی طرح سے نہ مارے جائیں. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سارا نہ دو, بیوی بچوں کا بھی حق ہے, تھوڑا تھوڑا حصہ دے دو, بقایا اپنے پاس رکھو, میں راضی میرا خدا راضی. چنانچہ ان کی توبہ کا اعلان قرآن میں آیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے مقام پہ بھی فرما دیا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. بعض لوگ وہ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کے بدلے میں اللہ کی رضا خرید لی. کوئی سونا خرید کرے گا, کوئی چاندی خرید کرے گا, کوئی کپڑا خریدے گا, کوئی غلہ خریدے گا, کوئی مویشی اور جانور خریدے گا. صحابہ کرام کے بارے میں قرآن کہتا ہے جان دی اور خدا کی رضا مول لے لی. دوستو اگر آپ